حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ بنی مصطلق ایک غزوہ ہوا، اس سے جب آپ لوٹ رہے تھے نا تو مدینے کے قریب ایک آندھی آئی، اور راوی بیان کرتے اس قدر تیز آندھی کہ مٹی کا دباؤ اتنا تھا کہ ہمیں خوف ہوا کہ کہیں ہم مٹی میں دفن نہ ہو جائیں، ایسا قسم کا مٹی کا زور۔ پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں حضور نے فرمایا ڈرو نہیں، یہ طوفان ایک منافق کی موت کا پیغام لے کر آیا ہے۔ یہ بھی حضور کو پتا تھا، یہ بھی پتا تھا کہ یہ منافق کی موت کا پیغام لے کر آیا ہے۔ عجیب بات ہے، لوگ کہتے ہیں حضور کو کچھ پتا نہیں، دیوار کے پیچھے کا پتا نہیں، کل کیا ہوگا حضور کو نہیں پتا۔ میں نے کہا وہ کسی اور کا تم نے کلمہ پڑھا ہوگا، لیکن جس نبی نے قرآن لا کر دیا ہے اور جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے وہ آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے ہیں، اس لیے کہ حضور کو اللہ نے غیب کا علم عطا فرمایا ہے۔ اب حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ یہ جو آندھی آ رہی ہے یہ اس لیے آ رہی ہے کہ یہ ایک منافق کی موت کا پیغام لا رہی ہے۔ اچھا کمال کی بات، سارے صحابی تھے حضور کے ساتھ، کسی نے یہ اعتراض نہیں کیا یہ کیسے ہو گیا، کسی کیا پتا کون کب مرے گا، آپ نے کیسے بتا دیا، یہ نہیں، کیونکہ یہ صحابی تھے، انہیں پتا تھا، حضور جانتے ہیں۔ اب کیا ہوا، صحابی روایت کرتے ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ معاملہ یہ ہوا کہ جب ہم مدینے پہنچے نا تو میں پتا چل گیا کہ وہی ایک منافق مر گیا ہے کہ جس کے لیے آندھی موت کا پیغام لائی تھی۔ کہتے ہوا ایک پھر اس کے بعد یہ کہ جب وہ آندھی آئی نا تو اتنی تیز آندھی تھی، جب وہ آندھی چلی گئی تو شام کے وقت سب اپنی اپنی سواری کو اکٹھا کر رہے تھے، اپنی اپنی سواری کو اکٹھا کر رہے تھے، تو اتنے میں دیکھا کہ حضور کی ایک اونٹنی گم ہو گئی۔ جب حضور کی ایک اونٹنی گم ہو گئی تو وہاں بھگدڑ مچ گئی کہ سب لوگ تلاش کر رہے تھے کہ حضور کی اونٹنی گم ہو گئی، حضور کی اونٹنی گم ہو گئی۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ اس وقت ایک منافق بھی ساتھ تھا، وہ منافق انصار صحابہ کرام کے پاس گیا اور جا کر کہتا دیکھو ذرا، ہمیں بڑی بڑی واقعات کی خبریں دیتے ہیں لیکن انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ ان کی اونٹنی کہاں ہے۔ استغفر اللہ، منافق تھا نا، اعتراض تو کرے گا، انکار تو کرے گا، کیونکہ اس کی فطرت کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ منافق ہو اعتراض نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا؟ اچھا پھر جب وہ یہاں انصار صحابہ کرام سے یہ کہہ رہا تھا، فوراً دوڑتا ہوا حضور کے پاس گیا۔ حضور وہاں پر ایک جگہ کھڑے ہو کر آپ فرما رہے تھے کہ دیکھو ایک منافق کہتا ہے کہ مجھے میری اونٹنی کی خبر نہیں، فرمایا مجھے رب تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ فلاں جگہ پر فلاں درخت کے ساتھ میری اونٹنی موجود ہے اور اس درخت کی ٹہنی پر میری اونٹنی کی رسی لٹک گئی ہے۔ یہ حضور نے بتا دیا، یعنی فلاں جگہ پر بھی ہے اور ساتھ ساتھ اونٹنی کی رسی بھی فلاں ٹہنی پر اٹک گئی ہے، یہ ساری خبر دے دی۔ جب یہ خبر دی نا تو وہ ڈرتا ہوا انصار صحابہ کرام کے پاس گیا جن کے پاس اس نے حضور کی شان میں توہین کی تھی، اور جا کر کہتا ہے ذرا مجھے بتاؤ تم میں سے کوئی یہاں سے اٹھا تھا؟ انصار صحابہ نے کہا خدا کی قسم ہم یہاں سے نہیں گئے تھے۔ کہا نہیں گئے تھے؟ پھر حضور کو کیسے پتا چلا؟ تو اس نے کہا ہمارے آقا سچے نبی ہیں۔ کہا حضور کو کس نے بتایا؟ کہا حضور کو اسی نے بتایا ہے کہ جو رب ذوالجلال ہے۔ کہا اگر یہ بات سچی ہے اور تم نہیں گئے تو سنو، میں گواہی دیتا ہوں آج کہ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، میں سچے دل سے کلمہ پڑھتا ہوں اور اپنے نفاق سے توبہ کرتا ہوں۔ یعنی حضور کے غیب کا علم دیکھ کر منافق بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ تو یہ ہوتا ہے بھائی، جس کے نصیب میں ایمان ہونا وہ قبول کر لیتا ہے، اور جس کے نصیب میں ایمان نہ ہو پھر وہ در در پھرتا ہے اور اعتراض ہی اعتراض کرتا رہتا ہے، اس کے نصیب میں فقط اعتراض ہوتا ہے۔